वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में एक दफ़े फिर हम सबसे पहले बात करेंगे जो माशी सूरत हाल है। बजट के अंदर कॉन्स्टेंटली तब्दीलियां की जा रही हैं और इसी तनाज़र में पेट्रोल, बिजली, गैस की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा भी हुआ है। उसके बाद ये ख़बर आई कि हुकूमत ने सुपर टैक्स जो है वो सनतों के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट कर दिया है, मगर ये सख्त माशी फ़ैसले हो गए। पब्लिक और लोगों की तरफ से बहुत तनकीद भी हुई, मगर अभी तक जो IMF का प्रोग्राम है वो फाइनलाइज नहीं हुआ। कोई अभी तक मुआहदे के हवाले से कमिटमेंट IMF से एज सच नहीं आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो बार बार ये कह चुके हैं कि तकरीबन जो मुआहदा है वो तय हो गया है, मगर जो एक वो फाइनल कॉन्फर्मेशन होती है या ऐलान है उसका अभी तक हमें मालूम नहीं है। इसी तरह जो है ये भी बात करनी ज़रूरी है कि बहुत इत्तला आ रही है और एक से ज़्यादा मरतबा आई है कि जो साबिक़ वज़ीर ख़जाना थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इसाक डार साहब वो वतन वापस आ रहे हैं। आज भी एक बड़े चैनल पर ये ख़बर चली है कि वो ना सिर्फ जुलाई के दूसरे हफ्ते में वापस आ रहे हैं, मगर कि वो वापस आके कुछ अरसे के बाद फाइनेंस पोर्टफोलियो भी संभाल लेंगे, क्योंकि जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं वो सिर्फ 6 महीने तक वफाकी वज़ीर रह सकते हैं। वो ऑब्वियसली अनइलेक्टेड एक मेंबर हैं, उन्होंने ओथ तो लिया है एज अ फेडरल मिनिस्टर, बट वो सिर्फ 6 महीने तक ही फेडरल मिनिस्टर रह सकते हैं अगर वो पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर नहीं पहुंचते। अब ये भी इशू जो है ये जमात के लिए और ऑब्वियसली जो क़यास सराई इसके हवाले से हो रही है उसका इम्पैक्ट जो है वो मईशत पर भी पड़ रहा है। इसके साथ साथ लोड शेडिंग का जो मसला है वो भी हुकूमत के लिए आसान नहीं है। कहा जा रहा है कि जो शॉर्ट फॉल है वो 6500 मेगा वाट है। इसके ऊपर भी तनकीद बहुत हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत मौका मिल रहा है कि वो जो अपना एहतजाज है हुकूमत के ख़िलाफ़, जो उनकी तहरीक है, उसके ज़रिए वो हुकूमत पर अपना दबाव बढ़ाते चले जाएं। चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने न सिर्फ तनकीद की है हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ पर उन्होंने एक दफ़े फिर कह दिया है कि 2 जुलाई को इस्लामाबाद में एक जलसा करेंगे, वो एहतजाज करेंगे। नैब की जो तरामीम है उस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तनकीद हुई है और ये भी फैसला सामने आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। इन सारी बातों के साथ ऑब्वियसली जो पंजाब हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, वहाँ भी मसाइल नज़र आ रहे हैं। इन सारे मौज़ूओं पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, नवाज़ लीग के सीनियर नायब सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। सर, सबसे पहले तो आज बड़ी खबर चली है सर जियो पर कि डार साहब वापस आ रहे हैं जुलाई में, और फिर क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब तो 6 महीने ही रह सकते हैं अपनी पोजीशन पे, उनके 6 महीने में से मेरे ख्याल में 3 गुजर भी गए हैं, तो इवेंचुअली स्टॉप गैप अरेंजमेंट थी और डार साहब इज गोइंग टू टेक ओवर। मैं टीवी जरा कम देखता हूँ, मुझ तक खबर नहीं पहुंची। सर आपकी पार्टी डार साहब इस मुल्क के शहरी हैं, जब मर्जी आना चाहिए उनकी मर्जी है। नहीं सर, वो हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आए। नहीं सर, बट उन्होंने फिर सेनेट का ओथ लेना है ना, तो फिर ये भी सेनेट को ओथ भी ले सकते हैं सर, पर फिर मिफ्ता इस्माइल साहब का क्या बनेगा? मिफ्ता इस्माइल साहब मुल्क के वज़ीर ख़जाना हैं और रहेंगे सर। तो वो 6 महीने की टर्म है सिर्फ उनकी? नहीं, 6 महीने की टर्म। देखें, मिनिस्टर का फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। मिनिस्टर को जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में कहा जाता है कि दे सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो वो किसी वक्त भी निकाल भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, उनकी मर्जी है। तो जो जहाँ तक 6 महीने की बात है उसके बाद आप एडवाइज़र बन के काम कर सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। माजी में भी हुआ है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मौजूद हैं, तो ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि डार साहब अगर वापस आ रहे हैं तो ही इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस मिफ्ता साहब? मैंने कोई ऐसी बात सुनी नहीं है सर। ना ही मैं, मेरी ज़ाती अगर राय पूछेंगे तो मैं इसके हक में भी नहीं हूँ, क्योंकि एक वज़ीर ख़जाना काम कर रहा है, उसको मौका दें। डार साहब हमारे सीनियर लीडर हैं, वो उनकी रहनुमाई करें, उनकी रहनुमाई में काम करें। मैं खुद भी वज़ीर नहीं हूँ, आज हमने कहा कि दूसरे लोगों को मौका दें, वो काम कर रहे हैं। सर, बट ये देखिए, अगर डार साहब इस तरह वापस आते हैं, क़यास सराई तो हो रही है सर, आप टीवी देखें ना देखें। क्या सराई में तो काम करने से फुर्सत नहीं है, क्या सराई भी क्या। सर, अब आप बड़े लोग हैं ना, बट हम जैसे लोग तो मतलब कि गॉसिप शॉसिप में के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, हमारे पास वक्त भी बड़ा होता है, हम सुनते भी रहते हैं गॉसिप।
تو سر آپ لوگوں نے جو 3 سال تنقید کی پاکستان تحریک انصاف پہ کہ کیا پالیسی بنائیں گے، انہوں نے تو 4 وزیر خزانہ تبدیل کیے، تو اب اگر آپ کے بارے میں بھی یا آپ کی جماعت میں سے ہی اس طرح کی افواہیں نکلیں گی تو پھر آپ میں اور پاکستان تحریک انصاف میں آپٹیکلی بھی کوئی فرق نہیں ہے؟ افواہیں بالکل آپ کی بات درست ہے، اس کے بڑے غلط آپٹکس ہوتے ہیں. ایک وزیر خزانہ کام کر رہا ہے اور اچھا کام کر رہا ہے، بہت مشکل فیصلے کیے ہیں. آپ جو ابھی ٹیکسیشن دیکھیں جو ہوئی ہے، اور پہلی دفعہ پاکستان میں جن لوگوں نے زیادہ کمایا ہے، چاہے وہ اشخاص ہوں کمپنی ہو، ان کو قربانی کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ اپنا حصہ زیادہ ڈالیں، اور انہوں نے ڈالا ہے اور خوشی سے ڈالا ہے. اس لیے یہ اگر آپ مڈ سٹریم اس قسم کی چینجز کریں گے، اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اس کے فائدے نہیں ہوتے. But do you think that somebody in the party is thinking this? نہیں، میں نے کہا میں نے کبھی سنا نہیں ہے. نہیں اور یہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب کا ہے، جب بھی وہ کرنا چاہیں. وزیر جو ہوتا ہے، میں نے پہلے کہا کہ وہ اس وقت تک وزیر رہتا ہے جب تک وزیر اعظم صاحب چاہیں. یہ کسی کا رائٹ نہیں ہوتا وزیر بننا. بٹ سر یہ تو اب آپ نے دیکھا ہوگا قیاس رائے کی کہ نہیں، کہ مطلب کہ آپ نے سنی کہ نہیں کہ بات ہو رہی ہے اور جماعت کے اندر سے بھی یہ تنقید ہو رہی ہے کہ جی مفتاح صاحب سے کام نہیں ہو رہا اینڈ ڈار صاحب شوڈ کم بیک. گفتگو تو سر ہو رہی ہے، وہ خود ڈار صاحب انٹرویوز دے رہے ہیں جس سے یہ امپریشن کریٹ ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ میں نے ایسی بات سنی نہیں ہے. اچھا، اگر ڈار صاحب پارٹی کے سینئر آدمی ہیں، وہ وزیر خزانہ بننا چاہتے ہیں تو وہ تشریف لے آئیں، پرائم منسٹر سے بات کر لیں، وزیر خزانہ بن جائیں. اچھا سر، یہ جو اب ٹیکسز کی بات ہے سر، اس پہ یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے بھی وہی کیا جو پچھلی حکومتوں میں ہوا کہ جو ابھی بھی ٹیکسیبل جو نیٹ کے اندر ہے اسی کے اوپر ٹیکسز بڑھا دیے، میرے جیسے لوگوں پہ بھی آپ نے ٹیکس بڑھا دیا. تو جو ٹیکس کو وائڈن کرنا تھا نہ پچھلی کسی حکومت نے کیا نہ آپ کر رہے ہیں. دیکھیے جو وائڈننگ کا کام ہے وہ انشاءاللہ اس پر شروع کیا جائے گا ٹیکنالوجی کو استعمال کر کر. وہ جب آئے گا تو آپ کے سامنے آ جائے گا. وائڈننگ ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ ایک دن کا کام نہیں ہے. بجٹ جو ہے آپ نے ریونیو ٹارگٹس میٹ کرنے ہوتے ہیں. اس میں بدقسمتی سے اسپیشلی when you're in an IMF program. جی بالکل، ہم IMF پروگرام میں ہیں، آپ اس سے آپ کی مرضی باہر نکل جائیں. سر تو آج پھر تاخیر ابھی تک کیوں ہے؟ ابھی تک کیوں نہیں وہ جو یہ بات ہو رہی تھی کہ any day we'll hear the دیکھیں وہ ایک announcement. پروسیجرل ایشوز ہوتے ہیں، ایک پروسیجر ان کا ہوتا ہے، وہ ہو جائے گا، اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے اور کہ سب معاملات اس معاملے میں جو یہ ریویو تھا، یہ کوئی IMF کا ایگریمنٹ نہیں ہے، ریویو تھا، اور یہ ریویو بہت پہلے مکمل ہونا چاہیے تھا، لیکن جو پچھلی حکومت نے جو کچھ کیا اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکا تھا. بہرحال ہم نے اس کو معاملے کو طے کیا ہے اور بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں، اور یہ مشکلات حل کر کر ہی ہم استحکام دے سکیں گے معیشت کو. بٹ سر یہ جو IMF کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے، کوئی آئیڈیا یہ کب تک آ سکتی ہے؟ دیکھیے یہ انہوں نے کرنی ہوتی ہے، ان کے اپنے انٹرنل پروسیجرز ہیں. میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے 10 دن میں شاید کر دیں گے، اور اس کے بعد اگلا ریویو شروع ہو جائے گا. یہ 6 مہینے مکمل ہو گئے، اگلا ریویو آ جائے گا. صحیح جی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم واپس آئیں گے ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب گفتگو کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں سیاست کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے. عباسی صاحب سنیں LNG بھی ہمیں نہیں مل رہی، جو لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہے کمپنیز جو ہیں دے آر پلنگ آؤٹ، ڈیفالٹنگ آن دیٹ، شارٹ فال بڑھ رہا ہے. تو کیا اب آنے والے مہینوں میں لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ یہ بڑھتا ہوا ہم دیکھیں؟ مشکلات آئیں گی، یہ چیزیں ایک دن میں حل نہیں ہوتی. 4 سال میں جہاں پر ہم چھوڑ کے گئے تھے وہیں پہ LNG بھی کھڑی ہے، وہیں پیٹرولیم منسٹری کھڑی ہے، وہیں پاور منسٹری کھڑی ہے. ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے. 6 وزیر آئے ہیں ان وزارتوں میں. بہرحال وہ گلے شکوے چھوڑ دیں. اب ایشو یہ ہو گیا ہے، آج یوکرین رشیا وار کی وجہ سے دنیا میں کوئی LNG نہیں ملتی. ابھی ٹینڈر ہوا تھا جولائی کے لیے 4 کارگوز کا، صرف ایک پہ ٹینڈر آیا ہے، اور وہ بھی اتنا مہنگا تھا. اور جو وہی کمپنی جو ہمیں اس وقت $35 ملین کا شپ دیتی ہے اس نے $140 ملین کا کوٹیشن دی ہے. یہ وہی شپ ہیں جو ہم نے $4 پہ چھوڑے تھے، جو $4 مل رہے تھے 2020 میں، ہم نے نہیں لیے. آج ہم وہ سزا بھگت رہے ہیں. تو سر وہی بات کہ ہم لوڈ شیڈنگ کیا آنے والے دنوں میں بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، یا آپ لوگ اس کو فرنس آئل یا کول سے پورا کر لیں گے؟ نہیں پوری ہو سکتی، نہیں پوری ہو سکتی، کیونکہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. ایون فرنس اس وقت آپ لوڈ شیڈنگ ختم کر سکتے ہیں، $150 ملین فی گھنٹہ آپ کو چاہیے. یہ ہم افورڈ نہیں، کوئی پاکستان کا کنزیومر نہ افورڈ کر سکتا، نہ ملک افورڈ کر سکتا ہے. اس لیے لوڈ شیڈنگ سے مینیج کر رہے ہیں.
जुलाई का पहला हफ्ता थोड़ा मुश्किल होगा। उसके बाद मौसम की वजह से ठीक हो जाएगी? नहीं, मौसम नहीं, उसके बाद कुछ प्लांट्स आ जाएंगे और कुछ हाइडल अजाफी आ जाएगा, उस वक्त फिर लोड शेडिंग कम हो जाएगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगस्त इससे बेहतर होगा। अच्छा सर, ये थोड़ी थोड़ी तकलीफ हम सबको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। 4 साल की, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, जो उन्होंने किया भुगत लेंगे, लेकिन आज मुल्क भुगत रहा है और हम सब भुगत रहे हैं, हम मैनेज कर रहे हैं इन मामलात को। सर बट ये भी थोड़ी सी बात हो रही है कि आप लोग अगर एक एनर्जी कंजर्वेशन प्लान भी बना सकते हैं इस वक्त, मगर एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आप लोगों ने कहा है कि मार्केट्स जल्दी बंद हो जाएं और कोई इस तरह का कदम नहीं हुकूमत की तरफ से सामने आया। व्हाई इज दिस? इज इट नॉट पॉसिबल आपके ख्याल में? ये जो सजेशंस हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉन्ग टर्म इशू मामला होता है, लोड शेडिंग भी एनर्जी कंजर्वेशन है, फोर्स्ड एनर्जी कंजर्वेशन होती है। इस तरह मार्केट्स बंद करना ये अच्छे फैसले नहीं है, लेकिन जब आपके पास चॉइसेस ना हो तो फिर ये फैसले करने पड़ते हैं, इसलिए हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये हालात बेहतर हो जाएंगे। नहीं बट सर, इज देयर नथिंग दैट वी कैन डू इन द शॉर्ट टर्म? कोई ऐसे फैसले नहीं है जो हुकूमत को प्लान, जो कर सकते थे वो कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स हैं जो हमें बताते रहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करो, गाड़ियों को कुछ डिस्करेज करो सड़कों पे आने से, एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल कम करवाए। क्या ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क में? आके मशवरा दे दें, टीवी पे बात ना करें, किसी के पास कोई है तो आके बता दे। मैं तो पिछले 9 साल से एनर्जी के मामले में हूँ, मेरा कोई एक्सपर्ट्स पे ज्यादा वो नहीं है, एतमाद नहीं है इस मुल्क के जो एक्सपर्ट्स। सर आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना कि उनको क्यों लगता है ये हो सकता है और आपको क्यों लगता है कि ये नहीं मुमकिन? थ्योरेटिकल है ना। आज अगर आप घर से गाड़ी पे ना आए अपनी पे और आप बस पे आ जाएं तो यकीनन बचत हो जाएगी। मेरे घर से सर दफ्तर गाड़ी कोई नहीं, बस कोई नहीं आती। मैं यही कह रहा हूँ। तो सर तो ये जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, हम वो लोग हैं जिन्होंने कहा जी ऑरेंज लाइन बड़ी गलत है, मेट्रो बसेस बड़ी गलत है। आज वही लोग कह रहे हैं जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कौन सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट? सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क भी तो सेटअप करना हुकूमत की जिम्मेदारी है ना सर। अगर मतलब कि इतने बड़े बस स्टेशन बनाने की बजाय अगर सिर्फ बसें चल जाएं तो क्या हर्ज है? ये PMLN की सिर्फ जिम्मेदारी है कि और भी हुकूमत में आते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। हुकूमत है जो ना उन तो तुसी जवाब दे रहा है जी। असी करके गए थे ना, हमने आज 1.5 लाख आदमी पिंडी में ट्रैवल कर लिया। सर एक लाइन है ये, इट्स नॉट अ नेटवर्क। सर कुछ तो है ना, इसी से शुरू होता है। जो दूसरे आए थे हमने 1.5 साल में बना दिया था, वो यहाँ 4 साल बैठे रहे, 1 इंच भी उन्होंने बनाया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ऑरेंज 1 इंच भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफा किया है। ऑरेंज लाइन 3 साल बंद पड़ी रही लाहौर में आप सोच लें, पेशावर में चलाई और उसके बाद उन्होंने जी आज तक चली नहीं। जाके उसकी हालत देख लें। मैं 2 हफ्ते पहले पेशावर से होके आया हूँ, लोग गालियां दे रहे हैं वहां पर। आप लाहौर को देख लें, अगर लाहौर से आज आप मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन निकाल लें, आप सड़कों पे हशर देख लें। ये चीज़ें बतदरीज की जाती हैं, एक दिन में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। यहाँ से एयरपोर्ट का जो मामला था, जब उन्हें 2018 में सड़क जो बस लाइन चलनी थी इस्लामाबाद में, कैपिटल है, सिर्फ 6 हफ्ते का काम बाकी था, 4 साल नहीं हुआ। शहबाज साहब ने आके 10 दिन में कर दिया। तो काम हम कर रहे हैं, हम बेहतरी की तरफ ला रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ, इमरान खान जलसे कर रहा है, जरा आवाम को ये बता दे एक उसने काम जो मुल्क के अंदर किया हो। सर अब जो महंगाई जिसके ऊपर आप लोग तनकीद करते थे, अब वही उस पर बात कर रहे हैं और लोग सुन तो रहे हैं, और ये आपको भी पता है कि क्योंकि महंगाई है, महंगाई है। पॉलिटिकली दिस इज वेरी, जी बिल्कुल, हमें इस बात का इल्म है, हम ये पॉलिटिकल कॉस्ट पे करने को तैयार हैं। महंगाई की जिम्मेवारी एक दिन में ख़त्म नहीं होती, महंगाई की जिम्मेवारी 4 साल पे जाती है। ठीक है, आज अवाम उसको भुगत रहे हैं, लेकिन जब आप मईशत को इस्तेकाम देंगे ये हालात दुरुस्त होंगे। ये महंगाई आज की नहीं है, महंगाई जो आपने 4 साल गफलत की है, जो मुल्क की मईशत को तबाह किया है, ये उसका खमियाजा है। हम सब आज भुगत रहे हैं और इसको हमने बेहतर करना है और यही काम हम कर रहे हैं। सर बट आपकी पार्टी में और इत्तेहादी जमातों के अंदर सब में बड़ा परेशानी है। बहुत सारे लीडर्स कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि जी हम तो नहीं अब टीवी पे आके इसको डिफेंड कर सकते। मैं बैठा, मुझसे पूछ लें। नहीं मैं आपसे पूछूं, आपने भी तो सुनी होगी ना, नहीं कर सकते जो तो घर बैठे रहे, बहुत लेकिन आप हकायक से आंखें बंद नहीं कर सकते। कुछ मुल्क की हकीकत है और उस हकीकत में बहुत बड़ा हिस्सा 4 साल की गफलत का है। इसलिए सालों का ये आज अवाम नहीं, मुल्क भुगत रहा है, अवाम भुगत रहे हैं। और ये
4 سال کا خمیازہ آپ کو کافی عرصہ بھگتنا پڑے گا صرف 4 بدقسمتی سے. سال کا آئی مین ہمارے کافی تو اسٹرکچرل پرابلمز جو ہیں وہ 70 سال کی لوگ بات کرتے ہیں, آپ نے اس کو صرف 4 سال پہ لا کے ختم میں کر دیا. چلیں میں اس سے پیچھے بھی چلا جاتا ہوں. جہاں پر ہم نے ملک 2013 میں لیا تھا, ہر پیمانے پر بہتر حالت میں چھوڑ کر گئے تھے 2018 میں, ہر پیمانے پر. ایکسیپٹ فار دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. سر کرنٹ اکاؤنٹ آج اس سے دگنا ہے, ٹھیک ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ فزیکل ڈیفیسٹ نہیں ہے, یہ ڈالرز کی کمی ہے. 2 ڈیفیسٹس تھے جی 2 ڈیفیسٹس تھے نا سر, دونوں فزیکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ سر. اکاؤنٹ. فزیکل مینیجیبل تھا نا, اچھا. 150 ارب کا اس وقت ڈیٹ سروسنگ تھی. پھر آپ قرضہ لیتے ہیں, ہر ملک لیتا ہے. آج ہر پیمانے پر 4 سال بعد پاکستان زوال میں ہے. کوئی پیمانہ نہیں ہے جس پر پاکستان بہتر ہوا ہو. تو 4 سال کی یہ پرفارمنس ہے, تو اس کا خمیازہ ہم بھگتیں گے. آج ملک کی آمدن 2018 سے اگلے کم ہے. الیکشن میں فرق پڑے گا آپ کو؟ جی یقیناً پڑ سکتا ہے. میں نے کہا ہم نے سیاسی قیمت ادا کی ہے اور شاید اور بھی کریں, لیکن ملک کا مفاد سیاست سے زیادہ مقدم, زیادہ اچھا اہمیت سر, رکھتا ہے. یہ بتائیں کہ جو پنجاب کے حوالے سے آج فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ کا, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی آپ کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے؟ نہیں, کون سا فیصلہ؟ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے ای سی پی کو کہ جو 4 ریزروڈ سیٹس تھیں اس پہ آپ پی ٹی آئی کے ممبرز جو ہے نا ریزروڈ سیٹ کے, ان کو آپ دے دیں ان کو. تو اینی وے واٹ بیسکلی واٹ اٹ مینز از کہ جو وہ وہاں ایک تھوڑی سی فرق ہے جو حمزہ شہباز صاحب کے پاس سیٹس ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس نمبرز ہیں, وہ نیرو ڈاؤن ہو جائیں گی اگر یہ ٹھیک ہے, وہ تو اعتماد کر لیں نا. نہیں سر, آپ لوگوں کو کوئی ڈر ہے یا کوئی پلاننگ ہے کہ اگر جو یہ بائی الیکشنز آ رہے ہیں اس میں آپ کو اتنے نمبرز نہ ملے جتنے آپ کو امید ہے, اور کہیں کم پڑ جائیں گے چیف منسٹر کی, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ سیاست ہے. اگر عوام نے ووٹ نہ دیے, ہمیں سیٹس نہ ملیں, تو پھر حکومت نہیں کر سکتے. تو یو ول ہینڈ اوور ٹو دس تھنگ یا نئے الیکشنز کال کریں گے؟ اعتماد کر لیں, اعتماد کر لیں. نئے الیکشنز آپ کال نہیں کریں گے؟ نہیں, عدم اعتماد کر لیں. اگر نمبرز نہ ہوئے تو عدم اعتماد کر لیں. اور سر جو نیب کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے کورٹ میں, ضرور چیلنج کریں. آپ کو اور بات بڑی سیدھی ہے, نیب, میں تو آج بھی خوش نہیں ہوں جو نیب کی ترامیم ہوئی ہیں. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. سر کیوں نہیں آپ کی جماعت نے آپ کی بات سنی کہ اس نیب کو ابالش کریں؟ میں تو رائے دے سکتا ہوں نا, میں تو رائے دے سکتا ہوں. نہیں سر, تو یہی ان کو سننا ان کا کام ہے. میں تو رائے دے سکتا ہوں, میری آج بھی یہ رائے ہے. نہیں آئی نو سر, پر میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو دوسروں کی رائے تھی جو پریویل کر گئی, وہ کیا لاجک؟ وہ رائے یہ ہوتی ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے, جی عدالتیں کیا کہیں گی. میں نے ان سے ہمیشہ کہا ہے کہ یا ملک چلانے یا نیب چلانے. عمران خان صاحب یہ بتا دیں کون سے کیس بنائے. عمران خان جلسہ کر رہا ہے نا, بتا دیں کون سے کیس بنائے اس نے, کس کو کنوکٹ کیا ہے. میرے خلاف 2 کیس ہیں, دونوں میں کرپشن نہیں ہے. سال میں جیل کاٹائے ہوں, 4 سال سے مقدمے بھگت رہا ہوں. یہ انصاف ہے؟ بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین اور ریزروڈ سیٹس کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو لاہور ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو آج ایک اہم ریلیف ملا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ جو پنجاب اسمبلی میں ریزروڈ سیٹس تھیں, پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ اس کے اوپر ڈی سیٹ ہوئے تھے, ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے. پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا جس پہ یہ فیصلہ آیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو منحرف اراکین ہیں اور جو ڈی سیٹ ہو گئے ہیں جس میں ریزروڈ سیٹ کے ممبرز بھی تھے, اب جو ریزروڈ سیٹ کے ممبرز ڈی سیٹ ہوئے تو ان کی جگہ اسی لسٹ سے جو اگلے نام ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے مخصوص نشستوں پر. مگر اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں ان کا یہ موقف تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے اور ریزروڈ سیٹس کس جماعت کے پاس جائیں گی اس کا فیصلہ جو بائی الیکشنز ہیں ان کے بعد ہونا چاہیے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر اور وکیل سینیٹر علی ظفر صاحب. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے آپ نے کس بنیاد پہ چیلنج کیا, اور جو ہائی کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا ہے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بڑا ایک اور تاریخی فیصلہ ہمارے سپیریئر جوڈیشری نے کیا ہے جو بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے. اس کیس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب
منسٹر کا الیکشن ہوا، چیف منسٹر پنجاب کا، تو 25 جو پی ٹی آئی کے ایم پی تھے انہوں نے پارٹی کے ڈائریکشن کے خلاف حمزہ شہباز صاحب کے حق میں ووٹ کیے، اگر وہ پارٹی کے خلاف ووٹ کریں الیکشن میں۔ یہ جو 25 لوگ تھے وہ ڈی سیٹ کر دیے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک آرڈر کے ذریعے۔ ان 25 لوگوں میں سے 5 لوگ ایسے ہیں جو کہ ریزرو سیٹ پہ ہیں، 3 خواتین ہیں جو کہ خواتین کی ریزرو سیٹ پہ ہیں، اور 2 جو ہیں مائنورٹی پہ ہیں۔ یہ تو لوگ پی ٹی آئی کے تھے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ جب ریزرو سیٹ پہ کوئی ڈی سیٹ ہو اور کوئی وہاں بھی ہو وہ خالی ہو، تو اس کو پر کرنے کے لیے آپ لسٹ سے ہی، جو پارٹی کی لسٹ جس پارٹی کے کینڈیڈیٹس یا ایم پی ایس ڈی سیٹ ہوئے ہیں، اسی پارٹی کی لسٹ سے آپ اگلے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آپ نوٹیفائی کریں گے۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پابندی، اور ایک بڑا کلیئر پروسیجر اور میتھڈ جو ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ویکنسی ہوتی ہے ریزرو سیٹ میں تو وہ اس طرح فل کی جائے گی۔ لیکن جب ہم گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ کہنے کہ یہ 5 جو ریزرو سیٹس ہیں اس پہ ہماری جو نیکسٹ لائن میں ہیں ان کو نوٹیفائی کیا جائے، تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہاں بات تو درست کر رہے ہیں، آئین میں تو یہ لکھا ہے، لیکن چونکہ 20 اراکین جو ہیں وہ کیا جنرل الیکشن ہو رہا ہے، اور جب وہ جنرل الیکشن میں جو بھی پارٹی جیتے گی یا جو بھی زیادہ میجورٹی دے گی تو ان کی تعداد تبدیل ہو جائے گی، اس لیے ہم 5 جو تو اراکین ہیں۔ معاف کریے گا علی صاحب، میں آپ کی یہاں بات کاٹ رہی ہوں، بٹ یہ جو ای سی پی کا موقف ہے اور جو پنجاب حکومت نے بھی اپنایا، اس میں سر لاجک تو ہے کہ اگر یہ چینج ہو جاتی ہے، 20 جو سیٹس ہیں یہ آپ لوگ نہیں جیت پاتے، تو وہ جو حساب تو ٹوٹل نمبر آف ایم پی ایس کے بیسس پہ ہی ہوتا ہے نا ریزرو سیٹ کا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ تبدیل ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے حق میں کم سیٹس ہوں اور پی ایم ایل این کی بڑھ جائے۔ جی یہی موقف الیکشن کمیشن نے اختیار کیا، لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آئین آپ کو ایک چیز بڑی واضح طور پہ کہہ دے کہ آپ نے جو الیکشن دوبارہ نہیں کرانا، آپ نے ریزرو سیٹ کو دوبارہ چوز نہیں کرنا، ریزرو سیٹ کو صرف آپ نے ایک بار چوز کرنا ہے جب آپ نے کوٹا فکس کرنا ہے جب جنرل الیکشن ہوں گے، اور اس کے بعد پورے 5 سال وہی کوٹا رہے گا ہر پارٹی کے پاس۔ آپ اگر کوئی ویکنسی بھی ہوتی ہے تو آپ صرف اس پارٹی کی لسٹ میں سے اس پارٹی کے کوٹے میں فل کریں گے، تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی کسی ادارے کے پاس۔ یعنی کہ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ بائی الیکشن سب کے سب بھی ہار جائیں تو یہ سیٹ سب آپ کے پاس ہی رہیں گی؟ یہی آئین کہتا ہے۔ اگر آئین نے دوبارہ الیکشن کرانا ہوتا تو وہ ضرور لکھ دیتا، اور یہی موقف ہم نے اختیار کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اور ہائی کورٹ میں، اور آج ہائی کورٹ نے آئین کی دیکھ کے 2 ہی آرٹیکلز ہیں، آرٹیکل 224 اور آرٹیکل 106، دونوں آرٹیکل کو دیکھ کے آئین کی عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ہر بار الیکشن کرائیں، ورنہ تو جب بھی بائی الیکشن ہوگا آپ کو پھر ساری ریزرو سیٹ پہ پھر سے ان کو ریکیلکولیٹ کر کے دوبارہ سے الیکشن کرانے پڑیں گے۔ یہ آئین کی ایک طرح سے موخری ہوگی۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ کیا آپ لوگ اب ایکسپیکٹ کریں کہ ای سی پی فوراً یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا، یا آپ لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے وہ اس کے خلاف اپیل کر سکتی ہے اس فیصلے کے خلاف، یا ای سی پی خود ہی اپیل میں چلی جائے؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے پہلے تو اس کا امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ جو پنجاب کی جو ہے تعداد پی ٹی آئی کی اور کمپیریزن ادر جو جماعتیں ہیں جو پارٹیز ہیں، اب وہ ایک نمبر گیم چینج ہو گئی ہے۔ اب نمبر گیم جو ہے پنجاب اسمبلی میں وہ پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کی جو پارٹیز ہیں الائنس والی ان کے حق میں ہو گئی ہے، اور جو فرق ہے دونوں جماعتوں کے درمیان وہ کافی نیرو ڈاؤن ہو گیا۔ جی، اور اس کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تو کوئی گنجائش نہیں سوائے اس کے کہ وہ نوٹیفائی کریں۔ ہاں، گورنمنٹ جو ہے یہاں پی ایم ایل این کی جو پارٹی آئی ہوئی تھی، بنی ہوئی تھی پارٹی کیس میں، وہ اپیل ضرور کر سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کا اسٹے دیا جائے گا، کیونکہ اتنی واضح ہے آئین کی یہ
کہ اس کو دیکھنے کے بعد کوئی بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم بات کریں گے سندھ میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس حوالے سے. اسٹے ود ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے کراچی، اب معاف کریے گا، سندھ میں جو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ تھا. گزشتہ روز یہ الیکشنز ہوئے، ووٹنگ ہوئی، اور جو تازہ ترین اطلاعات اور غیر سرکاری نتائج سامنے آئے ہیں 14 اضلاع میں جو الیکشنز ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بھاری اکثریت حاصل کی ہے. زیادہ تر جو سیٹس ہیں، جیسے میونسپل کمیٹیز میں 300 کے قریب جو سیٹس تھیں تو ان میں سے 250 کے قریب پاکستان پیپلز پارٹی نے لی ہیں، اور اسی طرح جو ٹاؤن کمیٹیز ہیں وہاں بھی ان کو بھاری اکثریت حاصل ہوئی ہے. مگر باقی جتنی جماعتیں تھیں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے جو رزلٹس سامنے آئے ہیں. سب نے تنقید کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تشدد کے واقعات بھی گزشتہ روز دیکھے گئے، اور ابھی تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں 2 ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں. سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو مظہر صاحب. مظہر صاحب بتائیے گا سر، ایک طرف تو الیکشنز ہوئے، بٹ جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پولرائزیشن کی، ایک ٹینشن کا ماحول پورے ملک میں ہے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ اگلے الیکشنز بھی ایسے ہوں گے. تو یہ تو سندھ میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں وہ بھی لگ رہا ہے کہ عکاسی کر رہے ہیں کہ اگلے دنوں میں جو اگر جنرل الیکشنز ہوں گے تو ان میں بھی یہی حال ہوگا. شکریہ عرفہ. دیکھیے، بہت جو ہمارے یہاں سندھ کی اگر آپ پوری سیاست کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ کراچی، حیدرآباد کو چھوڑ کے باقی سندھ میں ہمیں کوئی دوسری سیاسی جماعت مؤثر طریقے سے سیاست کرتی ہوئے نظر ہی نہیں آتی. اگر آپ دیکھیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام عمل میں آیا تھا، اس کے بعد 70s کے الیکشن سے اب تک آپ دیکھ لیں تو کوئی بھی ایک پیپلز پارٹی کو چیلنج کرنے والی جماعت، حالانکہ کئی جماعتیں ہیں جن میں پوٹینشیل تھا کہ جو چیلنج کر سکتی تھی، نہ تو قوم پرستوں کی کوئی ایسی جماعت بنی کہ جس نے سندھ کے اندر صحیح معنوں میں پیپلز پارٹی کو چیلنج کیا ہو، نہ جو دیگر جماعتیں ہیں آپ اس میں اٹھا لیں، آپ فنکشنل مسلم لیگ اٹھا لیں، آپ عوامی تحریک اٹھا لیں، آپ اور جماعتیں اٹھا لیں. تو پھر ہوا یہ کہ پھر 88 آنورڈز ہم نے دیکھا کہ الائنسز بن گئے اینٹی پیپلز پارٹی. اس میں بھی جب بھی گورنمنٹ بنی اینٹی پیپلز پارٹی کی، اس میں پری ڈومیننٹ جو رول رہا وہ ایم کیو ایم کا رہا. یعنی ظاہر ہے ایم کیو ایم، بٹ اس دفعہ تو ایم کیو ایم کی بھی بڑی سخت پریس کانفرنس ہوئی ہے، گزشتہ روز بھی کی، آج بھی کی، اور وہ جس طرح بات کر رہے ہیں، آئی مین what do you make of that؟ دیکھیے، ایلیگیشنز، بالکل ایلیگیشنز کا الیکشن کمیشن کو مؤثر جواب بھی دینا چاہیے. الیکشن کمیشن نے جو نوٹس لیا ہے وہ بالکل درست لیا ہے کہ مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو نے جو لاڑکانہ میں، ظاہر ہے لاڑکانہ میں الیکشنز ہو رہے ہیں، ادھر آ کے آپ جلسہ کریں گے تو اس کا نوٹس نہیں، اس پہ میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہی ہے کہ عین ممکن ہے کہ فائن وغیرہ بھی ہو. تو یہ تو بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن جیسے پی ٹی آئی پچھلے 25-26 سال سے پالیٹکس کر رہی ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ صحیح معنوں میں انہوں نے اندرون سندھ جا کے سیاست کی ہو، تنظیم سازی کی ہو، بالکل نہیں نظر آتا. ایم کیو ایم کا ظاہر ہے، ایم کیو ایم کا ایک محدود حلقہ ہے جس میں جا کے وہ آپ نواب شاہ لے لیں، آپ سکھر لے لیں. تو وہ نواب شاہ سے بھی کوئی ان کو سیٹس نہیں ملی، which is why وہ اتنا شور مچا رہے ہیں نا. ہاں، لیکن اس کی وجہ انہیں اپنے اندر بھی تلاش کرنی چاہیے. ایم کیو ایم کی دیکھیے آج ہی اخبار میں یہ بھی چھپا ہے کہ ایم کیو ایم لندن کا یہ بیان کہ کامیاب بائیکاٹ پر جو ہے وہ مہاجر عوام کو مبارکباد. تو اب آپ کس کو وہ کریں گے؟ تو ایم کیو ایم کے اندر کی پالیٹکس آپ دیکھیں نا، پی ٹی آئی میں بھی آپ دیکھیں پچھلے 3 مہینے میں شاہ محمود قریشی یا عمران خان کو ایک بار اندرون سندھ جا کے انہوں نے جو ہے وہ جب الیکشن کیمپین شروع نہیں بھی ہوئی تھی اس وقت بھی دیکھیں شاہ محمود قریشی کو تو بیٹھنا چاہیے تھا. وہ تو سندھ میں رہے ہیں. ارباب رحیم صاحب کل ایک پروگرام میں میرے ساتھ تھے، وہ خود یہ کمپلین کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے کا سلیکشن آف کینڈیڈیٹ بہت خراب تھا، انہوں نے صحیح معنوں میں الیکشن ہی نہیں لڑا. تو جو ان کے اتحادی ہیں وہ خود یہ بات کہہ رہے تھے. تو میرا خیال ہے جہاں پیپلز پارٹی کو
इस वक्त जो चैलेंज का सामना है वो JUI से है। जी, JUI उनको चैलेंज कर रही है, तहरीक लब्बैक चैलेंज कर रही है। अब तहरीक लब्बैक भी फैक्टर जो है वो आपको शहरी सिंध में जब इलेक्शन होंगे उसमें भी आपको लोकल बॉडीज में उसकी प्रेजेंस भी नजर आएगी। उसकी हल्की सी झलक हमें NA 240 में नजर आई उसमें। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, तो शहरी सिंध में तो आपको बहुत सारी सियासी जमातें, ग्रुप नजर आते हैं सियासत करते हुए, लेकिन अंदरूने सिंध मुझे नहीं नजर आते। अच्छा सर, अंदरूने तो सिंध आपको बहुत ही महदूद नजर आते हैं। आपको थरपारकर में नजर आ जाएंगे। सर क्या आप आपको एक्सपेक्ट करें कि अगला जो मरहला है इलेक्शंस का वो ज्यादा उसमें तशद्दुद नजर आएगा? ऐन मुमकिन कह नहीं सकते, लेकिन जाहिर इलेक्शन कमीशन को इसका बहुत जो है वो उनको वो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंस इलेक्शन हो सकता है। अगर NA 240 में जो बहुत छोटा सा इलेक्शन था, मुश्किल से 8% वोट कास्ट हुआ, उसमें भी अगर एक शख्स की हलाकत हो गई और कई जख्मी हो गए, तो इस चीज का तो उन्हें नोटिस लेना पड़ेगा। और उसके अलावा उन्हें पंजाब में जो जिमनी इलेक्शन है वो बहुत टेंस हो सकते हैं, सही, क्योंकि उसमें तो पंजाब हुकूमत का रहने या ना रहने की का दारोमदार भी उन इलेक्शंस पर है। बहुत बहुत इसलिए शुक्रिया इलेक्शन मजहर को- साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस करें।